السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیانت اور دولت ایک نیام میں اٹلی کی اس عورت کے لیے وہ دن بڑا گھٹن تھا جس روز اس کا خاوند اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ ڈھیروں ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ پڑی تھیں۔ 4 بچے اور 5واں بچہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ ان کی پرورش کا بوجھ اسے ہلکان کیے جا رہا تھا۔ 6 ماہ کے بعد 5واں بچہ بھی اس دنیا میں آوارد ہوا، جہاں غربت اور تنگ دستی کی حکومت تھی۔ گھر میں فاقے پر فاقہ۔ 5 سال کا عرصہ اسی کیفیت میں بیت گیا۔ جب اس کی ماں کو بچوں کی پرورش میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی تو اس 5ویں بچے کو قریبی یتیم خانے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کی نگہداشت کر سکیں، اور 7 سال یتیم خانے میں وہ بچہ پرورش پاتا رہا، جہاں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ رسمی تعلیم بھی کچھ دلواتی جاتی رہی۔ جب اس یتیم کی عمر 14 سال ہوئی تو یتیم خانے کی انتظامیہ نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے روزگار کا ذریعہ ڈھونڈ نکالے، لیکن وہ باہر قدم رکھنے سے گھبراتا تھا کیونکہ اسے کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا۔ اس کی حالت عجیب سی تھی، اس لیے کہ کام کی تلاش بھی اب بھی ہے لیکن اسے کوئی ہنر نہیں آتا، جس کے سبب عملی زندگی میں کودنے سے وہ گھبراتا تھا۔ آخر کار ایک دن یتیم خانے سے اسے در بدر ہونا پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ گھر کے حالات سے وہ بخوبی آگاہ تھا، جہاں بھوک کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یتیم خانے کے دروازے کے باہر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا سوچتا رہا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اس نے فیصلہ کیا کہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے گا۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جہاں سے اس کی ترقی اور کامیابی کے در کھلنا شروع۔ وہ گلاسز یعنی اینک بنانے والی ایک فیکٹری میں مزدوری کرنے لگا۔ اسے اتنی آمدنی ہونے لگی کہ وہ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹانے لگا، اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرنے لگا۔ اس کی ماں اس سے بہت خوش ہوئی اور اسے کامیابی و کامرانی کی ڈھیروں دعائیں دیتی نہ تھکتی۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ ایسا کام کیا جائے جس میں ہنر بھی ہو اور آگے چل کر اس کی بنیاد پر اپنا کاروبار شروع کیا جا سکے۔ جلد ہی اس نے اینک کے مختلف حصے بنانے والے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک آگ کی بھٹی میں کام کرتا، لوہے کو گرم کرتا، پھر اسے مختلف سانچوں میں ڈالتا۔ یہ ساری اس کی ذمہ داریاں تھیں۔ یہ اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے نبھاتا رہا یا اپنے ساتھیوں کے حصے کا کام بھی کر دیتا۔ ہر کوئی اس کی عزت کرتا۔ یہ 20 گھنٹے کام کرتا، یہاں تک کہ وہ ایک مکمل کاریگر بن گیا۔ ہر ایک اس کی صلاحیتوں کا معترف ہو چکا تھا۔ اسے کام کے ساتھ کتابیں پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں، اس کا تجسس اسے کتابیں خرید کر پڑھنے پر آمادہ کرتا۔ مطالعے سے اس کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز جنم لیتے۔ اس نے دیکھا کہ اینک بنانے والی انڈسٹری چشمے اس لیے بناتی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو، جبکہ اس نے کسٹمر کا رجحان دیکھا کہ وہ اینک کو آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کرتے۔ اس کے اس آئیڈیا نے اسے اپنی ذاتی بزنس کی بنیاد رکھنے پر مجبور کیا۔ 1951 میں اس نے ادھار پیسوں سے ایک چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھی، جس میں اس نے اپنے آئیڈیا کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ 12 سال کی محنت اور تجربہ بزنس کے ہر موڑ پر ممیز کا کام دیتا۔ 6 سالوں میں اس کی کمپنی اینک کے بہترین فریم جگہ جگہ فروخت کرنے لگی۔ مارکیٹ میں اس کی پروڈکٹ کا شہرہ ہونے لگا۔ اینک کی بڑی بڑی کمپنیاں بھی فریم بنانے کے لیے ان سے رابطہ کرنے لگی۔ اس نے جس کا بھی کام کیا پوری دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیا۔ جو ایک بار اس سے ڈیل کرتا وہ پھر اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ ہر کسٹمر کو معلوم تھا
کہ جس چیز کا آرڈر دیا جائے ویسی ہی چیز ملتی ہے، اس کے قول و عمل میں تضاد نہیں۔ آنکھیں بند کر کے لوگ اس پر اعتماد کرنے لگے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب دکان چل نکلتی ہے تو کسٹمرز کے اعتماد سے غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب حقیقت کھلتی ہے تو کمپنی اور بزنس کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی کمپنی کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالنے کے لیے اس کے اسٹورز مختلف ممالک میں کھولنے شروع کر دیے۔ ہر اسٹور کی مینجمنٹ کو اس نے نصیحت کر رکھی تھی کہ کمپنی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن دیانتداری کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ کیا دور حاضر میں امانت داری کے ساتھ کامیاب بزنس مین اور دولت مند بن سکتے ہیں؟ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں اس بات کا زندہ ثبوت ہوں کہ آپ دیانتدار رہتے ہوئے کامیاب تاجر اور دولت مند بن سکتے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہم نے بچپن سے سن رکھی ہے، اور آج بھی یہ غلط فہمی زبان سے عام ہے کہ امانت داری اور امیری ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔